بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام۔ أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہر حال میں سمع و طاعت اہل سنہ والجماعہ، ہمیں کس کی اقتداء کرنی ہے؟ اہل سنت والجماعہ۔ اہل سنت یعنی حدیث جو نبی کی سنت ہے اس پر عمل کریں، والجماعہ اور جماعت صحابہ جو تھے ان کے نقش قدم کو اپنائیں۔ یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئی۔ اور السمع والطاعہ یہ سنت اور لزوم الجماعہ یہ کیا ہے؟ سنت سے ہے۔ اسلام سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے، اور سنت ہی سے کیا ہے؟ لزوم جماعہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی گزارنا۔ اور جماعت کیا ہے؟ جو کسی خلیفہ اور امام کے امامت خلافت کے ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہی جماعت۔ اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں نا، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان جو ہیں یہ بھی مسلمان تھے، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ کافی بوڑھے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جہاں سامان رکھا گیا تھا خیمے میں جنگ احد کے موقع پر، مدینے سے جو مسلمان جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، تو جہاں سامان یا جہاں بوڑھے بچے مرہم پٹی والے زخمیوں کو جہاں رکھا گیا تھا جس خیمے میں، انہی کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کر دیا تھا۔ کس کو؟ یمان رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ یہیں نگرانی کریں، آپ لڑنے نہیں آئیں، یہیں خیمے میں رہیں۔ اور سارے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے یمان کہاں ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ اس میں ہوں گے سامان کے پاس۔ لیکن جب کفار مکہ سے جنگ شروع ہوئی، اور جنگ میں کفار مکہ پہلے تو شکست کھا گئے، پھر مسلمان اپنا اسلحہ رکھ کر کے ادھر ادھر مال غنیمت اکٹھا کرنا، یہ کرنا، دوسری چیزوں مشغول ہو گئے۔ مکے والوں نے پھر دوبارہ پیچھے سے حملہ کر دیا موقع پا کر کے۔ اس میں مسلمان سب منتشر ہو گئے۔ جب یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی
تو اس میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لپیٹ میں آ گیا، چاہے مشرکوں نے ان پر حملہ کیا ہو، وہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نگاہ پڑی کہ میرے والد کو چند مسلمان، ہمارے والد مقابلہ کر رہے ہیں اور چند مسلمانوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تلوار ہمارے والد کے سر پر، ہمارے والد کے بدن پر پڑ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں بہت دور تھا، بہت زور سے چلایا، مسلمانوں میرے والد ہیں، میرے والد یمان ہیں، لیکن وہ ایسی حالت تھی کہ مسلمان ہماری آواز سن نہ سکے، اور مسلمان اس وقت دم لیے جب ان کی جان نکل گئی۔ کہا ہمارے وہاں پہنچنے کے پہلے والد صاحب ختم ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا، یہ ہمارے جو یمان ہیں وہ کہاں ہے، خیمے میں، یہ کافروں کا کوئی ممبر ہے، اور مقابلے میں اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں یہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اس لیے یہ باپ بیٹے دونوں مسلمان، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں، آنے والے فتنے، اور میں اس لیے شر کے متعلق پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں، کہ تاکہ ہم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بھائی اگر شر معلوم ہوگا، شر ہے تبھی نہ آپ بچیں گے۔ اگر معلوم ہو کہ ہاں یہ جو گلدستہ ہے اس میں بم رکھا ہوا ہے، تو کبھی گلدستہ نہیں آپ کو قبول کریں گے، اور جن بیچاروں نے نہیں سمجھا اڑ گئے وہ، ہاں، تو آپ کو اگر شر معلوم ہوگا تو تب آپ شر سے بچیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں سارے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے کتنا ثواب ہوگا، یہ کرے تو کتنا ثواب ہوگا، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ تاکہ میں کہیں غلطی سے کسی شر کے اندر شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، اب ذرا غور سے حدیث سنیں اور پھر ان کا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، یا رسول اللہ ہم تو جاہلیت میں تھے اور کس میں تھے، شر میں، یعنی جب تک آپ اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، تب تو ہم لوگ بالکل جاہلیت میں، ہر برائی ہم لوگ کرتے تھے، شر ہی شر تھا، فتنہ، فساد، قتل و غارت، خون ریزی، لوٹ مار، ساری چیزیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے جاہلیت اور شر کی زندگی گزار رہے تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ تعالیٰ یہ خیر برکت والا دین لے کر کے ہمارے پاس آپ آ گئے۔ دیکھو وہ زندگی دیکھ چکے تھے کفر و شرک کی، اور کتنی تنگی کی زندگی گزر رہی تھی۔ اسلام آیا تو ان لوگوں نے اسلام کو بہت خیر و برکت کی چیز سمجھی، اور آج پھر وہی جاہلیت دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں چاہیے، مسلمان ہیں گوشت کھانے کے لیے، عید بقرعید منانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسلام نہیں چاہیے۔ غور کرو، کہتے ہیں یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم لوگ تو بڑی جاہلیت اور شر میں تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے پاس ایک خیر بھیج دیا۔ جس حالت میں آج ہے، عزت کی زندگی، خیر و برکت کی زندگی، نہ بت پرستی ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ خون ریزی ہے، کتنے امن و امان، سکون اور عزت کی زندگی اب ہم لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ بات ہو گئی نا؟ اب ذرا غور سے سنیں کہ تبھی سمجھ میں آئے گا۔ فہل بعد ھذا الخیر من شر، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں حذیفہ بن یمان،
سب لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے، ثواب والی چیز، اور میں اللہ کے رسول سے کیا پوچھتا تھا؟ شر پوچھا نا، یا رسول اللہ آپ بتائیں فحل بعد هذا الخیر شر، یہ جو اللہ نے خیر، امن و امان، خیر و برکت، دین و ایمان، سکون، راحت، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہم پر ہیں، کیا اس کے بعد بھی کبھی شر دوبارہ پیدا ہوگا؟ شر سے مراد وہی جاہلیت میں جو بد امنی، قتل و غارت، خوریزی، عزت اور عفت محفوظ نہ رہے، یہ شر ہے۔ یا رسول اللہ فحل بعد هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد، ابھی جس حالت میں ہم ہیں، پھر دوبارہ برا زمانہ آئے گا، شر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم۔ آگے بات سمجھے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں آئے گا۔ پتہ چل گیا ہر وقت یکساں حالات نہیں رہے، شر میں تھے، خیر آیا، اور اس خیر کے بعد پھر کیا ہوگا؟ شر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا وَحَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ، اچھا اب دوبارہ جو شر آئے گا تو کیا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم آئے گا۔ بھولے گا تو نہیں، خوب غور سے سننے میں کہ تبھی حدیث سمجھ میں آئے گی۔ پہلے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ ہم لوگ برائی پریشانیوں میں تھے، خوریزی، قتل و غارت، بدامنی میں، بت پرستی، شرک اور کفر، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے یہاں کیا بھیج دیا؟ خیر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سوال، پہلا سوال، حل بعد هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ حالات بدل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا سوال تھا۔ اب دوسرا سوال، اچھا فحل بعد الشر خیر، اچھا یہ دوبارہ جو شر آ جائے گا تو کیا پھر دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا کہ ختم؟ قیامت تک شر ہی شر رہے گا؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں ہاں اس کے بعد بھی خیر آئے گا، لیکن وفیہ دخ، اللہ اکبر، وفیہ دخن، لیکن جیسے ابھی خیر آیا ہے، خیر کے بعد شر ہوگا، پھر شر کے بعد جو خیر آئے گا ایسا نہیں ہوگا جیسے آج تم کو خیر ملا ہوا ہے۔ بڑی زبردست حدیث ہے یہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ شر ہوگا، شر کے بعد پھر خیر آئے گا، لیکن فیہ دخن، لیکن اس میں دخن ہوگا۔ خیر تو آئے گا لیکن ہوگا کیا؟ دخن۔ اللہ قل تو ماما دخن ہو، دخن کیا ہوگا اس کا؟ دخن یعنی دھواں ہوگا، ملاوٹ ہوگی۔ ابھی جیسے خیر ہی خیر ہے، اب دوبارہ خیر کے بعد جو شر آئے گا، پھر شر کے بعد جو خیر آئے گا، وہ دوبارہ خیر جب آئے گا تو خالص خیر ہی نہیں ہوگا، اس میں کچھ کیا ہوگا؟ امن و امان کے ساتھ فساد ہوگا، جان و مال کی عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بد امنی بھی ہوگی، توحید و سنت کے ساتھ شرک و بدعات بھی ہوں گے، دنگے فساد، قتل و غارت بھی ہوں گے۔ دیکھا آپ نے؟ خیر آئے گا لیکن صرف خیر نہیں ہوگا، بلکہ خیر کے ساتھ کیا ہوگا؟ خیر میں شر بھی ملا ہوگا۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ اب ذرا سنیں، اقوام یستنون بغیر سنتی ویہتدون بغیر ہدی۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ شر کے جب دوبارہ خیر آئے گا شر کے بعد تو اس میں کیا ہوگا؟ دخن ہوگا، یعنی
دھندلا پن ہوگا، کچھ ملاوٹ ہوگی، خالص نہیں ہوگا، جیسے دھواں، یا آپ یہاں سمجھیں کبھی رطوبہ رہتی ہی تب روڈ نظر آتا ہے، لائٹیں بھی معلوم پڑتی کہ آسمان پر ہے سب کچھ، لائٹ ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہو گئی ہے؟ دھند ہے۔ پھر اس کی شکل کیا ہوگی؟ کیسے دھندلا ہوگا، پن ہوگا؟ اقوام، کچھ ایسے قومیں ہوں گی۔ اب قوموں سے کیا؟ کچھ ایسے فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ اقوام خیر ہوگی، لیکن خیر کے ساتھ کیا ہوگا؟ شر ہوگی۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اقوام، کچھ لوگ ہوں گے یستنون بغیر سنتی، جو میرے سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ دیکھو، نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، آپ نے صحیح حدیثوں کے اندر جو کچھ آپ کا فرمان موجود ہے اس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اقوام، قوم نہیں، ایک گروہ نہیں، اقوام بہت سارے گروہ، بہت فرقے ہوں گے، بہت ساری قومیں ہوں گی، یستنون بغیر سنتی، کیا کریں گے وہ؟ یستنون، سنت پر چلیں گے، لیکن میری سنت نہیں ہوگی، دوسروں کی سنتیں ہوں گی، کہیں بزرگوں کی۔ سب سے بڑی چیز تو یہی نا۔ ایک صاحب بہت لڑے ہم سے، بھیڑ گئے، آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 40 سال قبل، مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے مہاراشٹر میں بھیڑ گئے۔ کسی نے پوچھا نماز نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ میں نے کہا اللہ رسول نے فرمایا ہے جہاں سجدہ کرتے ہو، نہیں تشہد میں جاؤ تو یہاں ہو، رکوع میں جاؤ تو یہاں ہو، سجدے میں جاؤ تو وہاں ہو، نہیں آنکھیں بند۔ کسی نے پوچھا آنکھیں کھلی ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے نماز میں نے کہا آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ کہا وہ کیسے، کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام بہت ساری دلیل، ان میں ایک یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو، نمازی سامنے سے گزرے تو اس کو آنکھ بند ہوگی تب کیا ہوگا؟ اب آنکھیں بند ہوگی تب کیا کریں گے؟ اس کا مطلب آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو، بچھو یا سانپ نظر آ جائے تو اس کو پہلے مار دو، پھر نماز پوری کرو، اور آنکھ بند ہوگی تو تمہیں ڈس کے چلے گا، کیا پتا چلا۔ بہت ساری مثالیں میں نے دی، بہرحال بہت سارے کہے نہیں یہ سارے سب غلط ہیں، ہمارے پاس ہم آپ کو دکھلائیں گے آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا ہمارے پاس حدیث کی کتاب ہے۔ میں نے کہا جاؤ لاؤ، گئے، پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر وہ ایسے اس علاقے میں پرانے لوگ سفید رومال رکھتے تھے، سفید رومال میں خوب لپیٹا اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کتاب لے کے مسجد میں آئے، کھولا تو سمجھیں کون سی کتاب ہوگی؟ میں نے کہا پڑھو، کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ آنکھ بند کر کے پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو، کہا جاتا ہے خدائی کیا چوہا، پہاڑ کی اور نکلا چوہا۔ میں نے کہا یہ ہے، اور کتاب پڑھی ہوگی کہیں نہ، دیکھو حالت یہ ہے کہ بغیر وضو اس کو لایا بھی نہیں، وضو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا یستنون بغیر سنتی، سنتیں اختیار کریں گے لیکن میری سنت نہیں ہوگی، کسی اور کی، بزرگوں کی سنت، غیروں کی سنت، یہود و نصارہ کی سنت۔ اب آج تو ایک صاحب ماشاءاللہ یہ بتا رہے تھے کہ واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے کہ پہلے تو جنت میں اللہ کے رسول پہلے داؤد علیہ السلام میوزک بجائیں گے اور گانا گائیں گے، پھر سنتے سنتے لوگ جھوم جائیں گے تو مجھے سلم شروع کریں گے،
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود میوزک بجائے گا اور گانا گانا شروع کر دے گا. آپ بتائیں پڑھا کسی کو پتا کہ نہیں آیا؟ ہاں آگے دیکھو آ گیا اور آیا ہے بڑی اونچی ہستی کی طرف سے. ایک تھپڑ سے قرآن کا علم، دوسرے تھپڑ سے حدیث کا علم. یہی ہوتا ہے سب. ہاں سوچو ذرا سا، آج کی بات ہے، لوگ ابھی مغرب میں بتا رہے تھے. یہ کیوں؟ یستنون بغیر سنتی. کیا کریں گے وہ؟ کب؟ دوبارہ خیر کے بعد شر کے بعد جو خیر آئے گا اس میں ہوشیار رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار. کیا کہتے؟ کیئرفل. ہاں چوکنا رہنا پڑے گا، زبردست، کہیں ایسا نہ ہو پھنس جاؤ. خوب ہوشیار رہنا. کیوں؟ اس وقت جو خیر آئے گا اس میں دخن ہوگا، دھواں ہوگا، گرد آلود ہوگا، گرد و غبار ہوگا. رطوبہ میں جیسے یہاں روڈوں پر اندھیرا، لائٹ تو جل رہی ہے لیکن رطوبہ کی وجہ سے لائٹ بہت چھوٹی نظر، بلکہ نیچے تک پہنچ بھی نہیں، اوپر ہی نظر آ رہی ہو. تو یہ کیا شکل ہوگی؟ اقوام، کچھ لوگ ہوں گے یستنون بسنتی، بغیر سنتی، سنتیں اختیار کریں گے لیکن میری سنت نہیں. جو طریقہ اختیار سنتیں ہوں گی وہ ہماری سنتیں بلکہ غیروں کی سنت. اللہ اکبر. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، اور راستہ اختیار کریں گے ہدایت کے نام پر لیکن میرا لایا ہوا ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ تعرف منہم وتنکر، ان کے اعمال کو دیکھو گے تو بہت ساری باتیں ان میں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی اور بہت ساری باتیں جو ہیں کتاب و سنت کے علاوہ غیروں کی سنت اور غیروں کا طریقہ ہوگا. آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی اب ملاوٹ شروع ہو گئی. ہو گئی بات. کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، اچھا کیا یہ جو خیر آئے گا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حذیفہ ابن الیمان. یا رسول اللہ، سمجھ گئے نا کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ رسول نے فرمایا ان میں سے کچھ پہچانو گے، کچھ ان کے اعمال، کچھ ان کے چال چلن، کچھ ان کے طریقے سنت ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، اور کچھ اور اعمال ان کے ہوں گے سنت ہی سمجھ کے عمل کریں گے لیکن ہماری سنت نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ وہ غیروں کی. ہدایت پر ہوں گے لیکن ہدایت کے ساتھ بہت ساری بدعات اور گمراہیاں بھی کرتے ہوں گے. اچھا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ اللہ رسول نے فرمایا ہاں شر ہوگا اس کے بعد بھی. وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا دعات علی ابواب جہنم. اللہ، دیکھو یاد رکھو دوستو، دعات علی ابواب جہنم. یہ تیسرا دور ہوا نا. پہلے خیر ہی خیر تھا، دوبارہ خیر میں شر کی ملاوٹ، اور تیسرا زمانہ جو آیا، تیسری مرتبہ جو شر آیا تو اس میں تیسری مرتبہ جو شر آیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ سب دعات ہوں گے، دائی. اللہ اکبر. اور سورہ قصص کے اندر کھولیں گے تو اللہ رب العالمین نے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہ یہ وہ ہیں دعوت دینے والے جو لوگوں کو بلا کر کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم کے.
دعاتن علی ابواب جہنم، کھڑے ہوں گے جہنم کے دروازے سے مراد یعنی ایسے اعمال، ایسی بدعات، ایسے کفریہ شرکیہ طریقے کی طرف بلاتے ہوں گے کہ جو ان کی دعوت کو قبول کر لیا اس سیدھے کہاں ڈھکیل دیا گیا؟ جہنم۔ آپ نے فرمایا من اجابہم، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا، قذفوہ فیہا، تو اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا انہوں نے۔ قلت، میں نے کہا، کس نے؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک۔ اب ذرا دیکھو کتنی پیاری بات مصنف نے کہا، سنت ہی اسلام ہے، اسلام ہی کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت سے کیا؟ لزوم الجماع ہے، جماعت کا ساتھ دینا، جماعت کے طریقے پر چلنا، اور جماعت بغیر امام اور خلیفہ کے نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھو، فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ اگر ایسا زمانہ مجھے مل گیا تو ہمیں کیا حکم دیتے، میں کیا کروں گا؟ وہ تو بہت ہی مشکل وقت ہوگا نا۔ یا رسول اللہ اگر میں زندہ رہا اور ایسا زمانہ دنیا میں آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کیا ہم کو حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تلزم اللہ، تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ تو اس وقت اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کتنے فتنے کا زمانہ ہے؟ میرا خیال ہے ابھی جو زمانہ ہے اس سے بھی برا زمانہ ہوگا۔ غور کرو، ابھی جس زمانے میں آپ ہیں، اگر ایک دعوت دینے والا جہنم کی طرف بلا رہا ہے تو اسی وقت دسیوں اس کی تردید کرنے والے بھی موجود ہیں، نہیں موجود ہیں۔ ہاں، اگر ایک کہیں بیٹھ رہا ہے تو اسی ممبر سے کوئی اس کی تردید بھی کر رہا ہے۔ ابھی وہ جو حالت بیان کی گئے وہ زمانہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں، الحمدللہ۔ اس سے بھی گیا گزرا زمانہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسا زمانہ تم مل جائے، ایسے زمانے میں تم گرفتار ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے، ایسا فساد پھیل جائے، اتنا برا زمانہ آ جائے تو دو کام کرنا۔ نمبر ایک، تلزم جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین ہوگی انہی سے کیا کرنا؟ چپک جانا، انہی سے چمٹے رہنا، انہی سے جڑے رہنا۔ نمبر دو، وَإِمَامَهُمْ، اور ان کا جو خلیفہ اور امام ہوگا اس کا ساتھ دینا۔ کیا مطلب نتیجہ نکلا؟ یعنی اتنا برا زمانہ ہوگا جب بھی کوئی ایسا گروہ ضرور ہوگا جو ایک خلیفہ اور ایک امام کے ساتھ لوگ جس سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا زمانہ آ جائے تو فسادیوں کا ساتھ نہیں دینا بلکہ کس کا ساتھ دینا؟ جو مسلمانوں، جو صاحب اقتدار، جو مسلمانوں کا امام، مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کا امام ہوگا، مسلمانوں کی جماعت ہوگی، ایک امیر کے جھنڈے تلے زندگی گزارتے ہوں گے، اور اس میں لوگ کچھ پیدا ہو جائیں گے، اقوام، ایک دو نہیں 50 گروہ، 50 پارٹیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہی پارٹیاں کہتے ہیں نا آج کل جماعت کو، 50 پارٹیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ان میں سے ہر ایک کہاں کھڑا ہو کے بلاتا ہوگا لوگوں کو؟ جہنم کی طرف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے فتنے فساد اور ایسے مشکل وقت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ کس کے ساتھ رہنا؟ جو پہلے سے مسلمانوں کا منتخب
مسلمانوں کا مقرر کردہ امیر چلا رہا تھا، اور جو اس کی جماعت ماننے والی اور سم و طاعت کے ساتھ جو جماعت چلی آ رہی تھی، تم انہی کے ساتھ شامل ہو جانا، کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں کہ ایسے نازک وقت میں بھی نبی علیہ السلام نے کس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا؟ چلو آگے ذرا سنو۔ کل تو میں نے کہا، بہت سوال کرتے تھے نا، لیکن سارا سوال کس کے بارے میں؟ فتنہ شر کے بارے میں۔ کل تو میں نے کہا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، یا رسول اللہ اچھا ٹھیک ہے، اگر امام ہے اور جماعت المسلمین ہے تو ان کے ساتھ تو مل جائیں گے۔ کہیں وہ مسکرا رہے ہیں، جماعت المسلمین کراچی والی نہیں، وہ تو پورے بلا جماعت امیر کے ہیں، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ جماعت المسلمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو امام وقت سے بیعت کیے ہوئے، جو اس کی سم و طاعت کے ساتھ گزار رہے تھے زندگی، لیکن بہت سارے لوگوں نے مخالفت کر کے الگ الگ پارٹیاں بنائی تھی، فتنے فساد اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے، ان کا ساتھ نہ دینا، بلکہ اسی امام اور امام کے ساتھ جو جماعت المسلمین ہوگی ان سے جڑے رہنا۔ یا رسول اللہ، اگر ایسا زمانہ ہو کہ نہ مسلمانوں کی جماعت ہو، نہ جماعت المسلمین ہو، نہ ان کا امام، پھر کیا کرے؟ ان لوگوں کی فکر تھی کہ ہم شر میں واقع نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس کہاں اتنی فرصت ہے؟ یا رسول اللہ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر امام اور جماعت نہ ہو تب کیا کریں ہم؟ اللہ اکبر۔ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے خلاف، امام کے خلاف جتنی پارٹیاں اکٹھا ہوئی تھیں، اللہ رسول نے ان میں ایسے نازک وقت میں بھی کسی پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ چیز آئے کہ ہوگا ہندوستان کے ادھر آخر علاقے میں بغداد جوڑا جا رہا خلیفہ پیدا ہوا ہے، ہوگا پاکستان کے بالکل ادھر خواب ہو گیا، بشارات آ گئی، خلیفہ بغداد میں پیدا ہو گیا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ سوچو ذرا سا کس قدر اسلام نے ہمیں امن و امان کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی۔ فرمایا اگر تمہیں ایسا زمانہ ملے کہ پارٹی بندیاں ہی بندیاں، فسادی ہی فسادی ہیں، کوئی جماعت اور کوئی حاکم نہیں ہے، تو ایسا کرنا، اللہ اکبر، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، جتنی پارٹیاں بنی ہوگی ہنگامہ کرنے والی، جلوس نکالنے والی، اور کیا کہتے ہیں، مظاہرہ کرنے والی، دھرنا دینے والی، اب تو مظاہرہ کا زمانہ ختم، اب تو کیا ہو گیا، وہ دھرنا، اور دھرنا کے بعد بھی ڈانس کرانے کے لیے لڑکیاں اکٹھا کی جائے۔ حکومت کا تختہ پلٹنا ہے کسی بھی صورت سے۔ اب مظاہرہ بھی گیا، یہ بھی گیا، جلوس بھی گیا، اب کیا رہ گیا؟ ناچ گانا کروانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ اعتزل فاعتدل تلک الفرق کلھا، سب سے الگ ہو جانا، جتنی پارٹیاں سب کو چھوڑنا، سب سے الگ تھلگ ہو جانا۔ اگر اس قدر ان پارٹیوں نے ظلم، زیادتی، ہنگامہ، فساد شہر کے اندر برپا کر رکھا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس کی پرواہ نہ کرنا، چلے جانا کہیں جنگلوں میں کوئی درخت ہوگا، پتے چبا کر کے، اور اگر جڑیں ہوگی کوئی ایسی میٹھی رس والی، ان جڑوں کو نکال کر کے چوسنا، ان کا رس زندگی گزارنا، لیکن خبردار ان فسادیوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اللہ اکبر، اسی حدیث میں کہا جاتا ہے، طبرانی کی روایت میں اتنا اضافہ اور ہے، اللہ رسول نے فرمایا فَإِن رَأَيْتَ لِلَّهِ خَلِيفَةً، اگر کوئی قوم نے کوئی خلیفہ مقرر کر رکھا ہے، اس سے لگے رہنا۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ،
اگر تمہارے پیٹھ پر ڈنڈے بھی مارے تو صبر کر لینا، لیکن پتھر مار کر کے خبردار اس کے مقابلے پر نہیں اترنا، ورنہ کچھ اور منظر سامنے آ جائے گا۔ اگر خلیفہ بھی نہ ہو تو فہرو، کیا کرنا وہاں سے، فالحربو، حربو، تو فوراً وہاں سے نکل جانا، بھگ جانا۔ یہ اصل میں حدیث ہے، اور حدیث بھی کس کی ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پر تقریباً صحابہ نے عمل کیا۔ کتنے فساد ہوئے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو تھی، فتنے میں شامل ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، خاموشی اختیار کی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور حالات کو اپنے علم کے مطابق یا علم والوں سے پوچھ کر کے اس پر غور و فکر کریں۔ یہ تو سنت ہے، سنت سمجھ میں آ گئے نا، یہ سنت ہے۔ اب سنت کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو سنت رسول اور سنت صحابہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا، لیکن کچھ لوگ اس کے برخلاف اٹھے۔ سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی کس کی؟ خوارج کی۔ کن کی؟ خوارج کی۔ انہوں نے سب سے پہلے صحابہ سے اپنا اعتماد اٹھا لیا، صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دے کر کے ایک نیا فرقہ قائم کر لیا، جن کو کیا کہا گیا؟ خوارج، جنہوں نے کبھی نہ عیسائی سے لڑائی کی، نہ یہودیوں سے کیا، نہ ہندوؤں سے کیا ہے تو سب سے پہلی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کافر کا ہونے کا فتویٰ جو لگائے علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھیوں پر، جو بھی ان کا ساتھ نہ دے اس کو انہوں نے کیا کہا؟ کافر قرار دیا۔ اور سب سے پہلا گروہ جس نے خلیفہ کے خلاف، حکومت کے خلاف مظاہرہ اور انقلاب لانے کے لیے قدم اٹھایا، کھڑا ہوا، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اہل عراق، اہل شام، اہل مصر کو تیار کیا، اور اس نے، اب آپ ذرا بتائیں، آپ تو کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ پوچھتے ہیں وہ اس نے جو انقلاب لایا کس کو ہٹانا چاہا؟ کیا دنیا کا کوئی مسلمان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ واقعی عثمان بن عفان کے اندر کوئی خامی تھی، بڑی کوتاہیاں تھی؟ کس کے خلاف شروع ہوا یہ؟ اس پوری امت میں ذرا دیکھو، آج جو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، غلطی کسی کی ہے، قصور کسی کا ہے، اور بیچاروں پراپرٹی جلائی جاتی ہے کن کی؟ روڈوں پر غریبوں کی۔ ایک انسان اپنے بیوی، بچے، بوڑھے ماں باپ کی پرورش کرتا ہے، کیلے اور موسمی اور سنترے ایک ٹھیلے پر رکھ لیتا ہے، بیچارہ صبح سے شام تک بیچتا ہے، شام کو اپنے اولاد کے لیے روزی روٹی کا رزق کرتا ہے۔ رکشہ وہ چلاتا ہے، گاڑیاں وہ چلاتے ہیں، غریب لوگ، ان کا تو نقصان ہوا، نہ وہ امیر کا کچھ نقصان ہوا اور نہ لیڈروں کا کچھ نقصان ہوا۔ نقصان کس کا ہوا؟ پبلک کا۔ اب آپ ذرا بتائیں، یہ جو ہنگامہ شروع ہوا ہے اس کی ابتدا کس نے کی ہے؟ عبداللہ ابن سبا۔ اور کس کے خلاف کھڑا ہوا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت علی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، حضرت حسن اور حسین کھڑے ہوئے، حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، سارے لوگ سمجھا رہے تھے، لیکن نہیں، اس حکومت کا ہمیں تختہ پلٹنا ہے، ہم نئی حکومت لائیں گے۔ سوال آپ لوگ ذرا ایمانداری سے بتائیں، جتنے انقلابی تھے کیا اس میں کوئی ایسا تھا جو حضرت عثمان سے بھی اچھا ہو؟ حضرت عثمان سے بھی کوئی زیادہ عدل و انصاف والا تھا؟ کون عثمان؟ کتنا ظلم! عثمان کے خلاف جو کھڑے تھے، عثمان بن عفان کا تختہ پلٹنا ہے،
جن کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابیں. نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہیں جیش العسرہ کے موقع پر. لوگوں بڑا لمبا سفر ہے، اللہ کے راہ میں دو، اللہ کے راہ میں دو. ہزاروں لوگ موجود تھے. سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ للہ علی مئۃ بعیر مع احلاسها واقطابها فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور خالی اونٹ نہیں ہے، ہر اونٹ پر سامان، ہیرے جواہرات، کھانے پینے، اسلحے سے سارے 100 اونٹ ہمارے لدے لدائے ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ ہاں خالی اونٹ دے دے. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا، دوست ساتھیوں اللہ کے راستے میں نکالو. سارے مسلمان بیٹھے ہوئے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ للہ علی مئۃ بعیر مع احلاسها واقطابها. یا رسول اللہ میری جانب سے 200 اونٹ اور. کتنے ہو گئے؟ 200 اونٹ اور خالی اونٹ نہیں کہ ہاں نکیل پکڑا دیں آپ کو. مع احلاسها واقطابها، ہر قسم کے سامان جس کی ضرورت جہاد میں پڑتی ہے، ہر قسم کے سامان سے لدے لدائے ہوں گے. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے. اب 30,000 کی فوج ہے، 2 اونٹ 300 اونٹ کتنے کام آئے؟ عارف میں لوگوں اور ذرا اللہ کے راہ میں دو. سارے لوگ کہتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ وہی مرد و مومن عثمان بن عفان کھڑے اور کہا یا رسول اللہ للہ علی 300 بعیر مع احلاسها واقطابها. یا رسول اللہ میری جانب سے 300 اونٹ ہر قسم کے سامان سے لدے لدائے فی سبیل اللہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. راوی ہے حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام منبر سے اتر آئے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے اے لوگو آج کی گھڑی وہ گھڑی ہے. عثمان سے اللہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اعلان کیا آج سے لے کر کے مرتے دم تک عثمان کچھ بھی کر ڈالے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت اس کی ہے ہی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو ہوا. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 600 اونٹ سامان سے لدے لدائے. کہتے ہیں اتنے میں ابھی تو دور رہ کر کے عثمان بن عفان اعلان کر رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا حضرت عثمان بن عفان آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں قریب آئے تو کہتے ہیں آستین میں ایک بڑی سی تھیلی تھی جس میں 1000 دینار، درہم نہیں کیا دینار، سونے کے سکے. اللہ اکبر. پتہ نہیں آج اربوں یا خربوں کی، ملین یا ٹریلین پتہ نہیں کتنی رقم ہو جائے گی. 1000 دینار، درہم نہیں دینار نکالا اور نبی علیہ السلام کو مزید پکڑا. یا رسول یہ بھی حاضر ہے. عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام نے 1000 لیا تو اس کو لے کر کے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. میں آگے بڑھا دیکھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں عثمان آج سے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور کچھ بھی کر ڈالے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قابل گرفت نہیں ہوگا. میرے بھائی یہ عثمان تھے، ان کا تختہ پلٹنے کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے بے ایمان ہیں ہم پکے مسلمان. کہیں ایسا نہ ہو. پھر یہی نقطہ یاد رکھنا یہ انقلاب لانے والے جو ہیں ان میں ذرا دیکھو جس کا تختہ پلٹ اس سے کتنے اچھے ہیں. عثمان بن عفان کا تختہ پلٹ رہے تھے، ان کی جگہ علی کو نہیں لانا چاہا، کسی کو نہیں لانا چاہا. کیوں؟ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت نے جو اہل سنت والجماعت کا صحابہ کا جو منہج و طریقہ رہا وہ یہی رہا سمع و طاعہ. لیکن خارجی
معتزلی، حوثی، زیدیہ، یہ جو فرقے ہیں یا اس سے نئی نئی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، اصل میں انقلاب کے نام پر سارا معاملہ کرسی کا حصول ہوا کرتا ہے۔ یہ نہ ملک کے وفادار، نہ قوم کے وفادار، نہ کتاب و سنت و اسلام کے وفادار، معاملہ صرف کرسی کا ہوتا ہے اور سیاست چمکانی رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید کیا کہ السمع والطاعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلا باب ہو گیا، پہلی فصل۔ اب آئے دوسرا مسئلہ، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ ابھی بحث کس کی تھی؟ اہل سنت والجماعت کی، یعنی کتاب و سنت کی اتباع، پابندی اور لزوم جماعت اور وہ اجتماعیت کو چھوڑ کر کے علیحدگی کی ممانعت۔ اب آئیں بڑی پیاری چیز، والاساس الذی تبنی علیہ الجماعت، اور یہ منہج سلف، اللہ اکبر، منہج سلف، منہج جو ہے، سلف جو ہیں، ان کی بنیاد اور اساس جو ہے اس جماعت کو کون ہے؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیشوا، ان کے قدوہ، اور ان کا منہج جو ہوتا ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہم اہل السنت والجماعہ، یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ پتہ یہ چل گیا، اس منہج کی پابندی کرنے والے نہ تو دلی سے نکلے ہیں، نہ تو انگریز نے نکالا ہے۔ ایسے لوگوں کو انگریز کیا کرے گا؟ نکال کر کے مصیبت مول لے گا اپنے لیے۔ ہاں، انگریز تو نہیں، مصیبت مول لے گا۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے نکلے ہیں، کہاں سے چلی ہے جماعت؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن لم یأخذ عنہم، اور جو دین ان سے نہیں سیکھے گا، ان کا منہج نہیں اپنائے گا، ان کا طور طریقہ نہیں اختیار کرے گا، فقد ضل، گمراہ ہوا، وابتدع، بدعت میں مبتلا ہوا، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، والضلالۃ واہلہ فی النار، بدعت اور بدعتی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جیسے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام بربہاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلف کا جو منہج ہے وہ منہج کہاں سے چلا ہے؟ اصحاب۔ کیوں؟ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھا کر کے اپنے سے تعلیم و تربیت دی تھی، اپنے سے تزکیہ کیا، اپنے سے ان کو پڑھایا، تیار کیا، وہ ایک ہی جماعت کا، جماعت صحابہ، جماعت صحابہ۔ قرآن نازل ہوا جن کے زمانے میں، جن لوگوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، نبی کو قرآن پڑھاتے ہوئے وہی دیتے ہوئے دیکھا، وہ جماعت صحابہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانا چاہا تو فنظر الی قلوب العباد، قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے سب کے اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو دیکھا، اور دلوں کو دیکھنے کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے جو دل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ بابا آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آنے والے تھے سب کو اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، ہاں
اسی کا دل اتنا صاف ستھرا اعلیٰ درجے کا ہے، امانت دار، کہ یہی نبی بنانے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو منتخب کیا۔ پھر وہ جن لوگوں کے دلوں کو نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، ان میں جو سب سے اچھا دل پایا، اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو آپ کو سارے نبیوں کی سرداری اور خاتم النبیین رحمت للعالمین بنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی۔ سب سے اچھے دل انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل جن کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ جتنے سب سے اعلیٰ درجے کے دل انبیاء کے بعد تھے، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ پھر بیان کیا، لوگوں دیکھو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحبت کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ یہ نبی سے سیکھیں، دین نبی سے سیکھیں، نبی کے رسالت و نبوت کے ذریعے جو ان کو ملتا ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی اصحاب رسول کو نبی کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اس لیے عام نبیوں کے صحابی نہیں ہیں، یہ کس کے صحابی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بڑے ہی فضائل بیان کیے قرآن میں، اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں۔ بلکہ ایک چیز اور بتائیں، ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نبی کے ساتھ نبی کے صحابیوں کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل و زبور میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کا تذکرہ صرف اللہ کے رسول نے کیا، نہیں، قرآن سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں موجود ہے۔ اسی لیے تو وہ جو ہندوستان میں تقسیم کے پہلے ایک تھا، ننگا رہتا تھا، بکری کے دودھ پی کے زندگی گزاری ہے، کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ زندگی بھر کا احرام باندھے رہتا تھا شیطانوں کا۔ ہاں، گاندھی صرف بکری کا دودھ پیتا تھا، پلین سے جاتا تھا بکری، لوگ کہتے بڑا شریف تھا، بکری پلین پر لے کے جانے والا بڑا شریف رہے گا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ انگریز نے جب الیکشن کروایا تقسیم سے پہلی مرتبہ الیکشن کروایا، اور کانگریس پارٹی جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جیتی تقسیم سے پہلے، تو وزیروں کے عہدے کی تقسیم کی باری جب آئی تو گاندھی نے ایک بابا قوم سمجھا جاتا تھا نا، اس نے ایک لیٹر شائع کیا، ہدایات، اور بھیجا جتنے لیڈر تھے سب کے پاس، کہا دیکھو ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اب تم جمہوریت قائم کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اتنے بڑے ملک پر اگر حکومت کر کے امن و امان قائم کر سکو گے تو اس وقت جب کہ ابو بکر عمر کا طریقہ اپناؤ گے۔ اتنے بڑے ملک میں اگر امن و امان قائم کرو گے تو کس کی حکومت چلا کر کے؟ ابو بکر عمر۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ رام اور لکشمن گنیش کے طریقے سے نہیں چل سکتا ملک، اسی لیے جب سے یہ ان کا چلانے لگے دیکھ لیں کوئی امن و امان ملک میں نہیں۔ اس نے کہا، اس کا لیٹر آج تک موجود ہے، اگر امن و امان کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر کی عمر کی سیرت پڑھو، اور انہوں نے جیسے حکومت قائم کیے چلائی تھی ان کے ہدایات، ان کے اسوے کے مطابق
اگر حکومت چلاؤ گے تو پورے ملک پر امن و امان ہوگا. کیوں؟ کہاں سے ملا تھا اس کو؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آگے ذالک مثلہم فی التوراۃ. دیکھا آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کا یہ کردار ہوگا. رحماء بینہم، آپس میں الفت و محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے. اشداء علی الکفار، کفر و شرک کا مقابلہ آیا تو لوہا بن جائیں گے، بڑے سخت ہوں گے. اور کیا؟ نماز رمضان میں پڑھیں گے. کیا؟ تراہم رکعا سجدا، جب بھی دیکھو گے رکوع اور سجدے میں ہوں گے، نماز کی پابندی. یہ صحابہ کی سیرت. اسی لیے جب کسریٰ نے بلایا اپنے جنرل کرنل کو، ارے کیا بات ہے، اسلحہ تمہارے پاس، فوج تمہاری ہو، ملک تمہارا ہو، لیکن وہ مسلمان بھیڑ بکریاں چرانے والے ہمیشہ قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو شکست کھا جاتے ہو؟ تو کہا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیز میں نے دیکھی، وہ کسی کے پاس نہیں. کہا کیا ہے؟ اللہ اکبر. دو جملے میں یہ مسلمان مجاہد، مسلمان سپاہی ہے، مسلمان فوجی یہ ہے، اور آج اس کا دور ہے. یہ ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ مسلم فوجیوں کا وہاں معاملہ کیا ہے؟ کسریٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان. وہ دن میں کے مجاہد ہیں اور رات کے تہجد گزار ہیں. دن بھر ہم سے لڑتے ہیں اور رات بھر سوتے نہیں، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہی پڑھنے والے. دیکھا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سارا فضل و کرم کس سے مانگتے رہتے ہیں؟ اللہ. نعرہ حیدری، مولا علی. مولا علی اپنے کو نہ بچا سکے، ہماری فوج ان کا نعرہ لگائے اور پھر بھی کہے ہم کامیاب ہو گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدہ کرتے کرتے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ. تورات میں تو صحابہ کا یہ مقام بیان ہے، اصحاب رسول کا. اب ذرا بتاؤ ان سے بھی بہتر جماعت کوئی ہو سکتی ہے جن کا طریقہ ہم اختیار کریں، جن کے فضائل، جن کی عظمت اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کیا ہو. تورات اور انجیل، زبور، انبیاء کے زبانی، غیروں کے زبانی، اور ساتھ ساتھ میں کیا؟ قرآن و حدیث میں. اس لیے اساس اور بنیاد اس منہج کے کون ہو گئے؟ اصحاب رسول. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.